کہ میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں اور وہ ہر جگہ پہ گریجویشن کے بعد اپلائی کرتے ہیں. ابھی وہ گریجویٹ ہوئے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں جابس کے لیے، لیکن وہ ایم سی کیوز کے لیے ون پیپر ایم سی کیوز کے لیے تیاری نہیں کر پا رہے ہیں. وہ طریقہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح تیاری کرے. تو آج یہ ویڈیو میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے لایا ہوں تاکہ تھوڑی سی محنت پہ آپ کتنا اچھا پھل لے سکتے ہیں. یہ میں وہی طور طریقے بتاؤں گا جن مراحل سے میں خود ہی گزرا ہوں، اور میں یہ بہتر سمجھتا ہوں تاکہ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ یہ تکلیف برداشت نہ کرے جو تکلیف میں نے برداشت کی ہوئی ہے. اگر آپ ون پیپر ایم سی کیوز کے حوالے سے بات کریں تو ون پیپر ایم سی کیوز سب سے مشکل ایگزام ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی تیاری کے حوالے سے بات کریں تو مشکل بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے. لیکن آسان تب ہے جب آپ کوئی اچھی سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے. میں آج اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو کہ میری اپنی پرسنل اسٹریٹجی تھی، نہ کہ کسی اور کی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن آج میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروانا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں ایک ادارے میں گریجویشن کے ایک سال کے اندر الحمدللہ میری ایک ادارے میں بہت کمپٹیٹیو ایگزام تھا. دیٹ واز ویری کمپٹیٹیو. 1 لاکھ سے زیادہ کینڈیڈیٹس تھے وہاں پہ. ان میں الحمدللہ میری سلیکشن ہوئی. وہاں پہ میں نے تقریباً 10 مہینے سروس کی. اس کے علاوہ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بہت اچھے پاکستان کے اچھے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. پھر میری وہاں پہ جو ہے نا جاب ہوئی، اور ابھی میں وہاں پہ سرو کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے ایک اچھی جگہ پہ اور بھی ایکسپیکٹیشنز ہے. اور کئی جگہوں تک میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انٹرویو میں بھی پہنچ گیا ہوں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ون پیپر ایم سی کیوز کی تیاری کیسی کرنی ہے. ناظرین، یہ پاک ایم سی کیوز ہے. اکثر میرے پاس کافی سارے بکس تھے، میں نے کافی سارے بکس پڑھے، ابھی بھی میرے پاس پڑھے ہیں. لیکن بکس میں دو باتیں ہوتی ہیں جو خامیاں ہیں. ایک تو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ بک یہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتا. یہ 6 مہینے سال پہلے یہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس میں اپڈیٹس جو ہے نا وہ نہیں آتی. سیکنڈ، بکس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں نا بکس میں کہ میں کیا کروں، آپ کی سوچ سے بھی باہر. آپ ایک ایم سی کیوز ایک بک میں دیکھیں، اس کا دوسرا بک میں دیکھیں، تیسرے بک میں دیکھیں، تو تینوں میں میرے خیال سے انشاءاللہ ڈفرینٹ آئیں گے. لیکن یہ پاک ایم سی کیوز میں اس کو اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں 2 آپشنز ہیں، اور سب سے بہترین آپشنز یہ ہیں کہ ایک تو یہ اپڈیٹڈ ہے، اور سیکنڈلی جو ہے نا اس میں اپڈیٹڈ کے علاوہ کمنٹ ہوتے رہتے ہیں، اس میں ڈیٹیل دیا ہوتا ہے، آپ بھی اپنی طرف سے ایم سی کیوز ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بات رہی اس کی پریپریشن کی، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے وہ جنرل نالج، یہاں پہ ایک فائدہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، تمام سبجیکٹس کے جو ہے نا وہ یہاں پہ تیاری کی جا سکتی ہے. میری اپنی اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں روزانہ صبح اٹھتے ہی میں اپنے آپ کو ہر جنرل نالج سے، فار ایگزامپل اس طرح ہر ایک سبجیکٹ سے میں 10 یہ ایک پیج میں 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ریڈ مور یہاں پہ ایک آپشن آتا ہے. دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ ڈیٹیل ہوتی ہے، ویئر از ریور تھیمز انگلینڈ. ابھی یہاں پہ ڈیٹیل ہے، دا ریور تھیمز نون، یہ اس طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈیٹیلز ہے، یہ پورے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا ایم سی کیوز آپ کو دکھاتا ہے. تو اگر آپ اس کو کور کریں تو یہ آپ سے بھولنے والا کبھی نہیں ہے. مجھے ابھی بھی کافی سارے ایم سی کیوز ورڈ بائی ورڈ یاد ہیں. تو میری اپنی اسٹریٹجی یہ تھی کہ صبح اٹھتے ہی 10 ایم سی کیوز جو ہے نا وہ جنرل نالج سے یاد کرتا تھا، 10 ایم سی کیوز پاک افیئر سے، 10 ایم سی کیوز کرنٹ افیئر سے. اس طرح میں یاد کرتا تھا کیونکہ یہاں پہ جو آنسرز ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے. پھر میں چھوڑ دیتا تھا. صبح جب میں جنرل نالج، پاکستان افیئرز، ورلڈ افیئرز، میتھمیٹکس، پاک اسٹڈی یہ کمپلسری ہے، اور اسلامیات، کمپیوٹر، ایوری ڈے سائنس یہ بہت کمپلسری ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے. لیکن یہ ایم سی کیوز جو ہے نا جو میں نے بتائی یہ بہت کمپلسری، ہر پیپر میں اس سے ایم سی کیوز آتی ہیں. اس کے علاوہ جب میں پھر رات کو سوتا تھا تو سونے سے پہلے بستر پہ جاتے ہی میں اپنے آپ سے کوئز لیتا تھا. فار ایگزامپل میں اگر صبح میں نے ایک ایم سی کیوز دیکھا تھا، مطلب 10 ایم سی کیوز دیکھے تھے، تو اب جنرل نالج ہے، فار ایگزامپل یہ جسٹ ایگزامپل ہے، فار ایگزامپل یہ رانگ آنسر ہے، تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ رانگ. ابھی اگر یہ ٹھیک ہوتا تو اسی طرح میرے ایم سی کیوز کور ہوتے تھے. پھر جب سنڈے آتا تھا تو سنڈے کو میری پالیسی یہ ہوتی تھی کہ سنڈے کو میں کوئی ایم سی کیوز نیا نہیں پڑھتا تھا. جو پچھلی میں نے پڑھی تھی نا ان میں سے میں خود سے ٹیسٹ لیتا تھا ہر سنڈے کو. تو یہی میری ایک
اسٹریٹجی تھی، میں نے آج بہتر سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی بہتر فائدہ اب پہنچے. اور آئی ول ریکمینڈ دا پاک ایم سی کیوز وچ از دا بیسٹ ایپ فار پریپیرنگ ون پیپر ایم سی کیوز. تھینک یو.